الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں، حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 18واں پارہ سورۃ المومنون کی شروع کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔
اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ایک موضوع کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے گزشتہ 2 مہینوں سے۔ اس موضوع سے متعلق آج ہماری جمعے کی یہ تیسری نشست ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کے اندر اگر خشوع نہ ہو تو وہ نماز ایسی ہے جیسے کہ پھول ہو لیکن اس میں خوشبو نہ ہو، جسم ہو لیکن اس کے اندر روح نہ ہو۔ خشوع کی اہمیت اور خشوع کا مقام اور خشوع کے حصول کے لیے آپ کے سامنے چند راستے رکھ رہا تھا۔ ان میں سے 2 طریقے، 2 راستے اللہ کی توفیق سے بیان کر چکا ہوں کہ نماز میں خشوع آئے گا سو آئے گا۔ پہلا طریقہ، پہلا راستہ یہ بتایا تھا کہ نماز کو جب پڑھیں تو صرف جسم کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ جسم اور روح کے ساتھ پڑھیں، تن من کے ساتھ پڑھیں، اور جی لگا کے نماز پڑھیں، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ نماز میں جو انٹری ہو وہ بہت شاندار طریقے سے ہو۔ اللہ اکبر کا ایک مکمل تصور آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھ چکا ہوں کہ اس کو ریپیٹ کروایا گیا، دہروایا گیا، بار بار رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، تاکہ اللہ کے برتر ہونے کا اور اپنے کمتر ہونے کا تصور انسان کے ذہن میں رہے۔ دوسرا میں نے بتایا تھا طریقہ خشوع کے حصول کا، وہ بھی بڑا پاورفل طریقہ اور راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کہ صلی صلاۃ مودعن، کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس تصور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو، اور یہ بے شک ممکن بھی ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں وہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو، تو اس کو کوالٹی والا بنا لیں۔ اور میں نے کہا تھا ڈریے گا نہیں، اس تصور سے موت نہیں آئے گی، موت اپنے وقت پر آئے گی، لیکن یہ تصور ضرور کر کے نماز پڑھیں۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں تیسرا طریقہ بیان کروں گا۔ کل 4 طریقے ہیں، اور پھر اللہ نے توفیق دی تو چوتھا طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تیسرا طریقہ خشوع کی منزل تک پہنچنے کا، وہ یہ ہے کہ نماز کو سنت طریقے کے مطابق ادا کیا جائے۔ نماز کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کر لیا جائے۔ کچھ تقاضے کمپلسری ہیں، مثلا نماز کا ایک تقاضا ہے قبلے کی طرف منہ ہونا، وہ سب الحمدللہ قبلے کی ڈائریکشن ہمیشہ رہتی ہے۔ جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ سب نماز کی شرطیں ہیں۔ وضو نماز کی شرط ہے۔ اب یہ جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو بہت دھیان سے ادا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ بھائی شرط پوری نہیں کری بھائی تو کیسے آپ کو دے دیں گے پیسے؟ تو اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا، پراپر نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا، تو یاد رکھیے گا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع صغیر کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی ہے وضو، چابی۔
یعنی آپ کو کیا تصور دیا جا رہا ہے وضو کا اور نماز کا؟ چابی تالا، خزانہ تجوری میں رکھا ہوا ہے، آپ کے ڈالر، آپ کی کرنسی رکھی ہوئی ہے تجوری میں، آپ کے پاس اگر چابی صحیح نہیں ہے، کہا بھائی ٹھیک ہے چابی ہے، بھائی اس کی چابی، اس کی چابی، اس کی چابی کا کیا مطلب؟ میاں اس کا ایک ایک چابی کا دندانہ پراپر طریقے سے اگر ہوگا تو تالا کھلے گا، ہے ایسا یا نہیں؟ چابی کو کوئی کہ ذرا سا دینا یار میں اپنا تالا کھولوں، آپ دیں گے شاید کھل جائے، لیکن وہ زیادہ ہی زور لگے گا، یا نہیں یار میرا بھی تالا نہیں کھلے گا، چابی کی ایسی کی تیسی نہیں مارو، دے دو ادھر، یہ اس سے میرا تالا کھلتا ہے، اس کے دندانے پورے پورے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ کیا تم کو میں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس سے تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے؟ نمبر ایک، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اللہ تمہارے درجات بھی بلند کر دیں گے۔ قالوا، صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا تین کام کر لیا کرو۔ نمبر ایک، اسباغ الوضوء فی المکارہ، وضو کامل مکمل کر لیا کرو، اور خاص طور پر عند المکارہ، جب وضو کے کرنے میں ناپسندیدگی ہو، کراہت ہو، سردی کا موسم، جاڑے کا موسم، صبح فجر کا وضو، تو اس وقت آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی گرمی، تمہارے ایمان کی گرمی اس ٹھنڈے پانی کو گرم کر دے کہ میں نے کامل اور مکمل وضو کرنا ہے۔ تو یہ سوچ کر اس سے ہوگا کیا؟ کہ گناہ معاف ہوں گے اور درجات بلند ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف قدم زیادہ اٹھایا کرو، مسجد کی طرف قدم زیادہ اٹھیں، چل کر کے آیا کرو۔ یہ جو قدم زیادہ اٹھیں گے نا، ایک ایک قدم اللہ لکھواتا ہے۔ اللہ دیارکم تکتب آثارکم، حدیث ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میرا موضوع رہ جائے گا۔ ایک ایک قدم اللہ فرشتوں سے لکھواتا ہے، کتنے قدم اٹھا کے آیا ہے میرا بندہ میرے گھر کے اندر۔ ایسا کوئی میزبان ملے گا آپ کو؟ اور آپ نے فرمایا تیسری چیز، انتظار الصلاح بعد الصلاح، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہوئے اپنی دکان پہ ہیں لیکن انتظار ہے کہ یار ابھی ٹائم ہونے والا ہے، اذان ہونے والی ہے، ہم نے دکان بند کرنی ہے، ہم نے کام ختم کرنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے دوسری۔ یہ انتظار ہی اتنا قیمتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تیرا تو انتظار کر رہا ہے، کام اپنے کر رہا ہے، ذہن میں انتظار ہے آنے والی نماز کا، میں اس سے تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں، تیرے درجے بلند کر رہا ہوں۔ یہ نماز کا پروٹوکول ہے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ غور کیجئے گا، صرف وضو کا ذکر نہیں ہے، فرمایا من توضأ، جس نے وضو کیا، فأحسن الوضوء، اور وضو کو خوبصورت کیا، فأحسن، حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ وضو کیا۔ خوبصورتی کے ساتھ وضو کیا ہے؟ ہاتھ 3 دفعہ دھوئیں، بے شک ایک مرتبہ دھونے سے بھی ہاتھ دھل جاتے ہیں، فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن 3 دفعہ ہاتھ کو دھوئیں، انگلیوں کا مسح کریں، اور پھر 3 دفعہ کلی کریں۔ 1 دفعہ کلی سے بھی وضو ہو جائے گا، 2 دفعہ کریں جائز ہے، لیکن احسن الوضوء 3 دفعہ کلی کریں۔ مسواک ہے تو دانتوں کو مسواک سے رگڑیں، مسواک نہیں ہے تو انگلی سے اپنے دانتوں کو رگڑیں۔ فأحسن الوضوء، ناک میں پانی چڑھائیں۔ آج ہم اس کو ہلکا لے لیتے ہیں، بس چلو لیا،
ہلکا سا ناک پر ٹچ کیا، نہیں، حدیث کے اندر اگر آپ غور کریں تو دو الفاظ ملتے ہیں، ایک استنشاق اور ایک استنثار۔ استنشاق کہتے ہیں پانی کو ناک میں چڑھانا، اور استنثار کہتے ہیں ناک سے پانی کو جھاڑنا۔ یہ ہے ناک، یہ ہے احسن الوضو، خوبصورت وضو۔ اس کے اپنے طبی فوائد ہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ لیں کہ فاحسن الوضو کو سمجھیں کہ احسن الوضو کیا ہے، خوبصورت وضو کیا ہے۔ وضو کے تقاضوں کو سمجھیں، صرف نماز کے تقاضے نہیں، وضو کے بھی تقاضے ہیں۔ اور یاد رکھیے کامن سینس کی بات ہے، کسی بھی کام کے کرنے کے 100% نتائج حاصل کرنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ بنسروٹ کا علاقہ ہے، کھانے پینے والے لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ، کھاتے پیتے سبھی ہیں، لیکن یہ ہے ہی علاقہ بڑی معذرت کے ساتھ چٹوروں کا علاقہ، اور یہ ایک فوڈ اسٹریٹ بن چکی ہے نا ایسا۔ یہاں بڑے بڑے پکوان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کک بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ایک نام ہے، ایسے ہی کھانا بن جاتا ہے؟ نہیں، آپ صرف بریانی کا آرڈر دیں، کہا بھائی مجھے خوشبو والی زعفرانی سادی بریانی چاہیے، اور بھائی ایسی ہو، پیسوں کی پرواہ نہیں کرنا، بس ایسی ہو مہمان خوش ہو جائیں۔ وہ کہے گا بھائی پھر آپ تھوڑا سا جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، بھائی کیا ہے، آپ ذرا وہ ڈنڈا بریانی کہلاتی ہے، آپ ادلے کا گوشت لا کے دیجیے گا، ٹھیک ہے جی، تیل بھی اچھا والا ڈالوں گا، کہا اس کی پرواہ نہیں کرو، زعفران بھی ڈالوں گا، بھائی تھوڑا سا مہنگی ہوگی، کہا اس کی پرواہ نہیں کرو۔ اور پھر وہ ان تقاضوں کے ساتھ جب وہ بریانی پکاتا ہے تو وہ سلیکٹ ہو جاتی ہے، اس کو پذیرائی مل جاتی ہے، اسے لوگ کھا لیتے ہیں، اس کا لوگ ذکر کرتے ہیں۔ یہی چیزیں اگر اس کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں، کوئی سے بھی گوشت لے کے ڈال دیا جائے، کوئی سے بھی ہلکے چاول ڈال دیے جائیں، اور پکانے والا بھی کھلاڑی نہ ہو، وہ اناڑی ہو کہ کیسے پکایا جاتا ہے، وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے۔ کیوں بھائی؟ سارے مسالے تھے، چاول تھے، گھی، آگ، کوک پکانے والا، ہر چیز موجود تھی، کہا نہیں، اس کے جو تقاضے تھے نا ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ تو بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو تقاضے پورے کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من توضأ، صرف ترجمہ کروں گا، اصل میں حدیثیں بہت ہیں اور ہر حدیث اتنی عام ہے میں کسی حدیث کو چھوڑ نہیں سکتا، تو آپ پوری توجہ رکھیے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من توضأ، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اس وضو میں حسن پیدا کر دیا، خرجت الخطایاہ من جسدہ، اس کے جسم سے سارے گناہ باہر نکل جاتے ہیں صرف وضو کی برکت سے۔ اچھا، پھر اللہ کے رسول نے اس جملے کو کھولا، اس جملے کو کہ جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، آپ نے اس جملے کو کھولا۔ میں بھی وہی الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ترجمہ کروں گا۔ فرمایا فمزمز واستنشق خرجت الخطایا من فمہ وانفہ، گناہ اس کے منہ کے اندر سے کلی کے ذریعے نکل جاتے ہیں، اس کی ناک سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرجت الخطایا من وجهه، گناہ اس کے چہرے سے نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اشفار عینیہ، یہاں تک کہ گناہ اس کی آنکھوں کے اندر پپوٹوں میں اور پلکوں سے باہر نکل جاتے ہیں، مع الماء او مع آخر قطر الماء۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں، پانی کا آخری قطرہ جو اس کے چہرے سے گرتا ہے نا، پانی کا آخری قطرہ، وہ بھی کسی گناہ کو لے کے نکلتا ہے۔ کتنے قطرے گر جاتے ہیں چہرے کو دھو کر، ایک ایک قطرے سے گناہ ٹپک رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ او مع آخر قطر الماء، پانی کا آخری قطرہ بھی جب چہرے سے گرتا ہے گناہ لے کے نکلتا ہے۔ وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب یہ دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، خرجت الخطایا من یدیہ حتی تخرج من تحت اظفار یدیہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کے گناہ نکلتے ہیں، مع الماء او مع آخر قطر الماء،
پانی کے ساتھ، اور پانی کا آخری قطرہ بھی اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو لے کے نکلتا ہے. فرمایا حتی تخرج من تحت اظفار یدیہ، اس کے ناخنوں کے اندر سے بھی وہ پانی گناہوں کو کھینچ کے باہر پھینک دیتا ہے. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. یہ اچھے وضو کی پاور بتا رہا ہوں. فرمایا فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے، خرجت الخطایا من اذنیہ، تو اس کے گناہ اس کے کانوں سے باہر نکل جاتے ہیں. وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب پاؤں دھوتا ہے، خرجت الخطایا من رجلیہ حتی تخرج من تحت اظفار رجلیہ مع الماء او مع آخر قطر الماء. ترجمے کا بھی وقت نہیں ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ. پاؤں میں بھی اسی طرح بتایا کہ ناخنوں کے اندر سے بھی اللہ گناہ نکالتا ہے، اور پاؤں کو دھونے کے بعد پاؤں کے اوپر پڑے ہوئے پانی کا آخری قطرہ بھی اس کے پاؤں کے گناہ کو باہر نکال کے ہٹتا ہے. اللہ اکبر. یہ پہلا تقاضا تھا، نماز کا پہلا تقاضا کہ وضو اچھا کریں. اور یاد رکھیے وضو کا اثر نماز پہ پڑتا ہے. اگر آپ نے اپنے وضو کو خوبصورت بنا لیا تو آپ کی نماز خوبصورت بنے گی. دوسرا تقاضا، 3 تقاضے ہیں بس، وہ بیان کروں گا. نماز کو سنت طریقے کے مطابق پڑھنے کے ذیل میں صرف 3 تقاضے بیان کروں گا. دوسرا تقاضا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پہ پڑھیں. ایک ہی جملے میں سمجھ لیں. یاد رکھیے اس نماز میں خشوع آ ہی نہیں سکتا جس نماز کو آپ وقت نکال کے پڑھیں. دیکھ لیجئے گا، آپ پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، بس ابھی اٹھتے ہیں، بس ابھی چلتے ہیں، بس ابھی پڑھتے ہیں، اور ہوا کیا؟ یا تو نکل گئی نماز، قضا ہو گئی، اور اگر نہیں ہوئی تو یار جلدی سے نماز پڑھ لو. اس کی نماز میں خشوع آ ہی نہیں سکتا. فرمایا اول وقت رضوان اللہ، پہلا وقت اللہ کی رضا کا وقت ہوتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا، ہم اس کو معمولی نہیں. بے شک یہ شریعت کی چھوٹ الگ ہے، یہ شریعت کا مزاج سہولت والا الگ ہے. شریعت کے مزاج میں تیسیر ہے، آسانی ہے، سہولت ہے. ایسا نہیں کیا کہ اللہ نے صرف 10 منٹ کی نماز کے لیے 10 منٹ ہی دیے، میاں اس 10 منٹ کے اندر نماز پڑھ لو. نہیں، اللہ نے بڑی اچھی ڈیوریشن دی کہ اب یہ وقت شروع ہو گیا، پڑھ لو. اس پہلے وقت میں پڑھو گے میں راضی ہو جاؤں گا. اصل میں ہم ڈیگریڈ بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ کو. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ خوشنودی کیسے حاصل؟ اللہ خوش کیسے ہوگا؟ خوش. آئیے بات سمجھ میں، نہیں سمجھے آپ؟ مثال سے سمجھا دوں. آپ نے کسی کو کام دیا، بھائی جان یہ ذرا سا جا کے روٹی لے آنا، کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے. آپ کا ملازم چلا گیا، اور ابھی تو آپ برتن کھول رہے تھے، وہ روٹی لے کے بھی آ گیا. یار بڑا شاباش دینے کو دل چاہتا ہے، کیا گرم گرم روٹی لے کر کے آیا ہے نا. آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دوسرے ملازم کو ایک دن بھیجا، جاؤ میں ذرا روٹی لے آنا. اور پھر وہ گیا، یار روٹی تو لینی ہے، چلو میں ذرا سا اپنا موبائل میں کارڈ بھی ڈلوا لوں. وہ ادھر بھی کھڑا ہو گیا، 2-3 کام کرتا ہوا روٹی لے کے پہنچا. دیر کر دی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو گیا. اب ٹھیک ہے یار لیا، لیکن اب خوش نہیں ہوں گے. اول وقت رضوان اللہ. اصل میں ہم دیر کر کے ہم اللہ کو پیورٹی نہیں دیتے، ہم اللہ کو اہمیت نہیں دیتے. ہاں آ جائیں گے، آپ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر سب سے بڑے ہیں، لیکن اللہ میاں آپ کو نہیں پتا. اللہ اکبر مانتے ہیں، اللہ اکبر سنتے ہیں، اللہ اکبر کا معنی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ میاں آپ کو نہیں پتا. بڑی معذرت کے ساتھ آپ سب سے بڑے نہیں ہیں، ہمارا کام سب سے بڑا ہے. یہ ہمارا عملی رویہ ہوتا ہے، عملی رویہ. ہم اپنے عملی رویے سے اللہ سے کہتے ہیں آپ سب سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے اس وقت ہمارا کام سب سے بڑا ہے. ہمارے دوست و احباب سب سے بڑے ہیں. اللہ اکبر، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، صحیح ہے صحیح ہے آپ سب سے بڑے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری نیند جو ہے وہ، میرا آرام آپ سے بڑا ہے. میں آپ کو اپنی نیند پر پیورٹی نہیں دوں گا.
یہ اللہ کو ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے۔ وہ کہتا ہے سب سے بڑا ہوں میں، تیرے کاروبار سے، تیری نیند سے، تیری تجارت سے، تیری مصروفیت سے، تیری مشغولیت سے میں سب سے بڑا ہوں۔ بڑوں کی بڑائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ کام مجھ سے بڑا ہے تو اس کام میں لگا رہے، اور اگر میں اس کام سے بڑا ہوں تو اس کام کو چھوڑ دے۔ تو بہت توجہ فرمائیے گا، حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق بھی نماز پڑھتا ہے۔ اس حدیث کو سن کر میں بھی، آپ بھی، ہم سب دیکھیں کہیں ہماری منافقوں والی نماز تو نہیں ہے۔ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ یجلسو، بیٹھا رہتا ہے، یرقبو، انتظار کرتا رہتا ہے، ہاں نماز پڑھنی ہے، وقت اذان ہو گئی بھائی، لیکن اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ تلک صلاۃ المنافق، یجلسو، بیٹھا رہتا ہے، یرقبو، انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ اذا اصفرت، جب سورج زرد ہونے لگتا ہے، وکانت بین قرنی الشیطان، اور شیطان کی دو سینگوں کے درمیان سورج آ جاتا ہے۔ غروب اور طلوع کے وقت حدیث میں آتا ہے شیطان اپنی سینگیں اس کے آس پاس کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے، وَقَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی دو سینگوں کے درمیان میں سورج آ جاتا ہے، قَامَ، جلدی سے کھڑا ہوتا ہے، فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، حدیث کی الفاظ ہیں، نقر کہتے ہیں کوے کی ٹھونک کو، فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، اور 4 رکعتیں نہیں پڑھتا، کوے کی ٹھونک کے اوپر 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو چل میں آیا، جلدی جلدی 4 رکعتیں پڑھنی ہے عصر کی بس۔ قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها الا قليلا، بہت قلیل، بہت تھوڑا سا اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس میں۔ تو چل میں آیا، جلدی جلدی۔ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ ایک اور حدیث، یہ جو روایت ہے یہ طبرانی کی روایت ہے، بہت توجہ فرمائیے گا، میں صرف ترجمہ کروں گا، اسی کہ ابھی 3 حدیثیں اور بھی باقی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جی، الفاظ پر غور کریں گے، میرا موضوع ہے خشوع۔ من صلی الصلاۃ لوقتها، جو نماز پڑھتا ہے وقت کے اندر، من صلی الصلاۃ لوقتها، اور آگے فرمایا وَأَسْبَغَ لَهَا وُضُوءَهَا، اور اس نماز کے لیے وضو کامل اور مکمل کرتا ہے۔ اگلے الفاظ وَأَتَمَّ لَهَا، تمام، پورا کرتا ہے، وَأَتَمَّ لَهَا رُكُوعَهَا وَقِيَامَهَا، رکوع اور قیام پورا، وَخُشُوعَهَا، خشوع پورا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وَخُشُوعَهَا، اور اس کا خشوع بھی پورا۔ خرجت، جب یہ سلام پھیرتا ہے نا، خرجت، یہ نماز نکلتی ہے، وَهِيَ بَيْضَاءٌ نَقِيَّةٌ مُسْفِرَةٌ، کس حالت میں؟ بیضاء، سفید، نقیۃ، صاف ستھری، مسفرۃ، روشن، نکلتی ہے۔ او بھائی نکل کے کہاں جاتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف، یہ نماز اللہ کی طرف، یہ ایک سفر طے کرتی ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے۔ آج ہم گفٹ، تحفہ اچھا بھیجتے ہیں۔ سمدھیانے کی بات کر لیتا ہوں، ابھی رشتہ طے ہوا ہے، ابھی منگنی ہوئی ہے، سمدھیانے میں مٹھائی بھیجنی ہے، کوئی سڑی ہوئی مٹھائی بھیج دیں گے، کوئی سڑا ہوا کھانا بھیج دیں گے، کوئی باسی کھانا بھیج دیں گے۔ ہاں نہیں بھائی، تازہ ہونا چاہیے، ڈبہ نیا ہونا چاہیے، یہ امتیاز کا شاپر ہٹاؤ بھائی، اچھا والا کوئی شاپر لے کر کے آؤ، اور ایسے ہی نہیں بھیجو، اس گفٹ کو پیک کرو،
ابھی کیسی پیکنگ کا پیکنگ پیپر لے کر کے آؤ، ہے نا، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اسے چمکاتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی کیوں؟ دیکھ کر کے خوش ہو جائیں یار کیا گفٹ بھیجا ہے. اپنی نماز کو مزین کر کے بھیجیے اللہ کے آگے، خشوع اور خضوع کے تمغوں کے ساتھ بھیجیے، خوبصورت بنا کے بھیجیے. اللہ اس نماز سے پہلے وضو بھی خوبصورت تھا. نماز کا ایک ایک رکن کے اندر رکوع میں خشوع ہے، سجدے میں خشوع ہے، قیام میں خشوع ہے، کھڑے ہونے میں خشوع ہے، جھکنے میں خشوع ہے. اللہ اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ تحفہ تیرے لیے بھیج رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت وہی بیضاء نقیۃ مسفرۃ، روشن ہوتی ہے، اور یہ نماز نمازی کو دعا دیتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری اسی طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. نماز نمازی کو دعا دیتی ہے، تو نے میری کیسی حفاظت کی ہے، اور شرف قبولیت پا جاتی ہے. وہ تحفہ ریجیکٹ نہیں ہوتا. سمدیانے میں بھیج کے دیکھیے ذرا کوئی گندا تحفہ، واپس آ جائے گا. یا تمہارے کھانے کے بھوکے ہیں، یہ ہڈیاں بھیجتی ہیں، اس میں سے گوشت تو نظر ہی نہیں آ رہا، کبھی بھی نہیں بھیجتے. وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، برائی آ جائے گی. آئیے نماز پڑھ کے برائی آتی ہے میں بتاؤں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث، آپ نے فرمایا ومن صلاھا، اور جو نماز پڑھتا ہے، ہم اپنی نمازوں میں بس غور کر لیں. ومن صلاھا، جو ایسی نماز پڑھتا ہے، اور اس کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز بغیر وقتہا، وقت نکال کے پڑھی. ولا یتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها، نہ رکوع مکمل، نہ سجدہ مکمل، نہ خشوع مکمل. ایسی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت، یہ بھی تحفہ اللہ کی طرف جاتا ہے. خرجت، نکلتی ہے یہ نماز اللہ کی طرف، سفر کرتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہی سوداء، کالی بھجنگ، مظلمۃ، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، کالک ہی کالک ہوتی ہے، سیاہی ہی سیاہی ہوتی ہے اس نماز کے اندر. اور یہ تھوڑا سا اوپر جاتی ہے اور یہ نماز نمازی کو بددعا دیتی ہے. تقول، کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے اس طرح ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا. اور حدیث کے الفاظ حتی اذا کانت حیث شاء اللہ، ترجمہ سنیے گا، حتی کہ اذا کانت، وہ نماز وہاں تک پہنچتی ہے حیث شاء اللہ، جتنا اللہ چاہتا ہے آنے دو. پھر اللہ کہتا ہے نہیں، کیسے آنے دو؟ اتنا گندا تحفہ، ایسی کالی نماز، ایسی تو چل میں آیا والی نماز، ایسی کوے کی ٹھونک والی نماز. حتی اذا کانت حیث شاء اللہ، پھر اللہ کہتا ہے روک دو اس کو. یلف لفافے سے ہے، لفافے میں چیز لپیٹی جاتی، یلف، اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے. کس میں لپیٹ دیا جاتا ہے؟ یلف کما یلف الثوب الخلق، کسی جس طرح کے گندی چیز کو گندے کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ کبھی آپ نے اچھی چیز کو کبھی گندے کپڑے میں لپیٹا ہے؟ سینی سجا لی ہو، اس کے اوپر کوئی گندا آپ نے دسترخوان بچھایا ڈالا؟ نہیں میاں نہیں، ساری سینی کی ریڑھ لگ رہی ہے، اچھا کپڑا لے کر آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلف کما یلف الثوب الخلق، ایک پرانے کپڑے میں اس کو لپیٹ کر. الفاظ سنیے گا حدیث کے، ثم ضرب بها وجهه، وہ نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ سمدھیانے سے وہ گندا دسترخوان جس میں آپ نے باسی مٹھائی لپیٹ کے بھیجی تھی،
منہ پہ ہی مارتے نا کہ میں تمہارے منہ پہ مارتے ہیں ہم. تم نے ہمیں ذلیل سمجھے, اس قابل سمجھے؟ اللہ نماز اس نمازی کے منہ پہ مار دیتا ہے. یہ تحفہ ہوتا ہے کیا؟ وقت پہ نہیں پڑھی تو نے, جلدی جلدی نماز پڑھی, کوئی خشوع نہیں, کوئی خضوع نہیں, نہ قیام مکمل, نہ رکوع مکمل, نہ سجدہ مکمل. میں تیرے تحفے کا بھوکا ہوں. اللہ اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے. بھائی دو تقاضے ہو گئے. میں تیسرا تقاضا, آخری تقاضا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بخاری کی حدیث ہے. تیسرا تقاضا ہے نماز کا تعدیل ارکان. تعدیل ارکان کو بھی سمجھ لیں. تعدیل ارکان کیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث, حذیفہ بن یمان, آپ نے نام سنا ہوگا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھے. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بھی بتا دیے تھے. منافقوں کے نام کیا حذیفہ, اس مسجد نبوی میں جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا, ان میں بتاؤں منافق, یہ منافق ہیں. نام سے بائی نیم بتا دیا تھا, یہ منافق ہیں. اور ہر صحابی ان کو دیکھ کر اس تصور کے اندر کہ کہیں میں منافق نہ ہوں, حضرت عمر بن خطاب حذیفہ بن یمان سے پوچھتے تھے, میں تجھے اللہ کی قسم دلا کے بتاتا ہوں کہیں میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے. کتنے بلند کردار کے لوگ اور اللہ کا ڈر کتنا. بہرحال یہ حذیفہ بن یمان, اور بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے کیا کرا, رأى رجلا یصلی, ایک آدمی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا. اس کی نماز میں دیکھا کہ فتففا, تففا کا مطلب ہے کمی, جس طرح کہ قرآن میں آتا ہے ویل للمطففین, اسی سے تففا. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں تولنے کے اندر. ایک آدمی کو دیکھا فتففا, وہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں فتففا, نماز میں کمی کر رہا تھا. کمی کیسے کر رہا تھا؟ ظہر کی 3 رکعتیں پڑھ لی تھیں, 4 پوری نہیں پڑھی تھی, نہیں, ظہر کی 4 ہی پوری پڑھی تھی. کمی کر رہا تھا نماز میں, کیا مطلب؟ مغرب کی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا تھا, نہیں, مغرب کی 3 ہی رکعتیں پڑھی تھیں. تشریح آگے فتففا, تففا کے آگے بعد فوراً کہتے ہیں لا یتم رکوعہ ولا سجودہ. رکوع تھا لیکن مکمل نہیں تھا, سجدہ تھا لیکن مکمل سجدہ نہیں تھا. جلدی جلدی رکوع اور جلدی جلدی سجدہ. فقال له حذیفہ, تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کم تصلی هذه الصلاۃ, او بھائی کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے کتنے عرصے سے؟ قال, کہنے لگا منذ 40 عاما, اس طرح نماز پڑھتے ہوئے 40 سال ہو گئے. 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں. کیوں جی, میں اگر ہاتھ کھڑا کرواؤں, ہمارے نوجوان بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, میں اگر پوچھوں گا جی 20 سال سے کون نماز پڑھ رہا ہے, سبھی ہاتھ اٹھائیں گے. ہمارے بزرگ تو ماشاءاللہ کبھی, بلکہ ہم الحمدللہ, جو مسلمان ہوتا ہے وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا, بس اللہ ہماری نمازوں کو کوالٹی والا بنا دے, اسی کی کوشش ہو رہی ہے ان جمعوں میں. میں اگر پوچھوں کون ہے جو 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے, سب ہاتھ اٹھا لیں گے. ہوگا ایسا یا نہیں؟ انہوں نے کہا منذ 40 سنتن, اے حذیفہ بن یمان, اس طرح نماز پڑھتے ہوئے 40 سال ہو گئے, ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. کہنے لگے تو سنو, ما صلیتا منذ 40 سنتن, سن لے, تو نے 40 سال سے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. اٹھائیے بخاری, تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. اور اگلے الفاظ کیا کہے, وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةِ, اور اگر تو مر گیا اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے, مُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تجھے کہتا ہوں
تو اس فطرت پر نہیں مرے گا جس فطرت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور آپ نے مرنے کو کہا تھا، یعنی اسلام پر نہیں مرے گا۔ مت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث، بس 2 حدیثیں رہ گئیں، بڑی اہم حدیثیں ہیں، میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں، تشریح کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے اور یہ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان رجلا دخل المسجد، مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں داخل ہونے کے بعد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناحیت المسجد، اللہ کے رسول مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ محراب اور منبر پر نہیں، کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آیا فسلم، اس نے سلام کیا، فسلم علیہ فقال، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کہنے لگا اچھا، حالانکہ پڑھ کے آیا تھا۔ اللہ کی قسم یہ صحابہ کا یقین تھا۔ کیوں جی؟ کیا یقین نہیں تھا کہ نماز پڑھ کے آیا ہوں؟ خود پڑھ کے آیا ہے، لیکن جب سنا کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں نہیں پڑھی، تو اپنی عقل سے کہا، اپنے دماغ سے کہا، اپنی سمجھ سے کہا کہ نہیں پڑھی۔ عقل کہتی ہے پڑھیے، دماغ کہتا ہے پڑھیے، جسم کے سارے اعضاء کہتے ہیں نماز پڑھی ہے، لیکن ان کا اللہ کے رسول پر ایمان ایسا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا نہیں پڑھی تو کہا نہیں پڑھی، پھر گئے جا کے نماز پڑھی، پھر آئے السلام علیک یا رسول اللہ، فرمایا وعلیکم السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر چلا گیا۔ کیوں جی؟ امام صاحب اس طرح پڑھوا سکتے ہیں کسی کو نماز؟ مسجد کے امام صاحب بولیں گے میاں جاؤ اپنا کام کرو یار، ابھی نماز پڑھی تم کہہ رہو نماز نہیں پڑھی، بڑے آئے مفتی صاحب۔ یہ اللہ کے رسول کا ادب، احترام صحابہ کا، کہا اچھا نہیں پڑھی، پھر گئے 2 مرتبہ نماز پڑھ لی، آئے السلام علیکم، وعلیکم السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے، تبارہ نماز پڑھی، پھر آئے اور آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اب سمجھ گئے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہی نہیں آتی۔ الفاظ سنیے گا، کہنے لگے فقال والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز جانتا ہی نہیں، مجھے علم ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے مجھے نماز کا تو علم ہی نہیں ہے۔ آپ فعلمنی الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے نماز سکھا دیجئے۔ وہ کیا فالٹ ہے، وہ کیا قصور ہے، وہ کیا کمی ہے، وہ کیا کوتاہی ہے جس کی وجہ سے میری نماز کل عدم ہو گئی، معدوم ہو گئی، اس کا وجود ہی نہیں رہا۔ تو آپ نے فرمایا فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلا کام فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وضو کامل مکمل کر، ثُمَّ ارْكَعْ، رکوع کر، حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، رکوع کر تو تیرے رکوع میں اطمینان ہو، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، اور جب رکوع سے سر اٹھا تو سیدھا اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جا، پھر سجدے میں جا تو اطمینان سے سجدہ، سجدے سے اٹھ تو 2 سجدوں کے درمیان، آج تو ہمارا بس یا تو کچھ کہتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، اٹھے اور دوسرے سجدے میں۔ پہلے تو ہم پٹھان حضرات کو رویا کرتے تھے، میاں ان کی نماز وہ تو بس اشارہ کرتے ہیں اٹھنے کا واپس سجدے میں، ہے نا؟ اب ہم نے بھی سیکھ لیا، ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور 2 سجدوں کے درمیان دعا ہے، اللہ کے رسول نے بتائی ہے، کیا قیمتی الفاظ دعا کے، اللہم اغفر لی، 2 سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی، اللہ بخش دے مجھے، ورحمنی، رحمتیں دے دے مجھے، وہدنی، مجھے صراط مستقیم دکھا دے، چلا دے صراط مستقیم، ہدایت دے دے،
وعافنی، مجھے عافیت دے دے، بیماریوں سے پریشانیوں سے عافیت دے دے، وجبرنی، وجبرنی، اور مجھے پورا پورا دے دے میرا حق، تھوڑا بہت انعام نہیں چاہیے مجھے اللہ، وجبرنی، پورا پورا دے دے، ورفانی، مجھے بلند کر دے، ورزقنی، اور مجھے رزق دے دے۔ یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعائیں، کیا مانگتا ہے بندہ اللہ، اور ہم سجدے سے اٹھے دوسرے سجدے میں، اللہ اکبر، رکوع سے اٹھے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے سجدے میں، ارے رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعائیں، کہتا کیا ہے بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، کبھی غور تو کریں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کر دی، اللہ اس کی سنے گا نہیں، سن لی، سمع ماضی کا صیغہ ہے، سن لی جس نے اس کی تعریف کر دی، اب تعریف تو کر کھڑے ہو کر، ربنا لک الحمد، اللہ تیرے لیے حمد ہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضی، اللہ تیرے لیے حمد ہے، بہت زیادہ حمد ہے، پاکیزہ حمد ہے، اتنی حمد ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے، خوش نہ ہو جائے، تیرے لیے حمد ہی حمد ہے، اللہم ربنا لک الحمد، تیرے لیے حمد ہے، ملء السماوات، آسمانوں کو بھر کر، وملء الارض، زمین بھر کر تیرے لیے حمد، آسمان بھر کر تیرے لیے حمد، وملء ما شئت من شیء بعد، اللہ میری آنکھوں کی وسعتوں سے یہ آسمان ہی نظر آتا ہے، زمین ہی نظر آتی ہے، لیکن تیری تو کائنات بہت ہی زیادہ وسیع ہے، تو اس لیے اب میں زمین آسمان سے باہر نکل کے کیا کہتا ہوں، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْد، تو اپنے سارے جہانوں کو اپنی مرضی سے بھر دے حمد کے ساتھ، میں اتنی حمد تیرے آگے پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث، صرف آپ کے 2 منٹ لوں گا بس، توجہ فرمائیے گا، یہ حدیث صحیح ترغیب و ترہیب کی علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، فرمایا ان الرجل، بے شک آدمی، لیصلی 60 سنتاً، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 60 سال، اور 7 نہیں کہہ رہا بھائی، 60، 50 سے اوپر 60 سال نماز پڑھتا ہے، وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ، 60 سال سے پڑھتے ہوئے نمازوں میں سے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ بغیر وضو کے پڑھ لی تھی، کہاں نہیں وضو کیا تھا، بغیر قبلے کی ڈائریکشن کے پڑھ لی تھی، نہ قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَّهُ یتم رکوعہ ولا یتم سجودہ ویتم سجودہ ولا یتم رکوعہ، قصور یہ تھا، کوتاہی یہ تھی کہ کبھی رکوع مکمل تھا تو سجدہ مکمل نہیں تھا، کبھی سجدہ مکمل تھا تو کبھی رکوع مکمل نہیں تھا۔ ایسی نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے ویل للمصلین، ایسی نمازیں پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ اللہ اکبر۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، ایسے جانشین پیدا ہو جائیں گے ان کے بعد، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کریں گے، واتبعوا الشہوات، شہوتوں کے، دنیاوی لذتوں کے، خواہشوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، واتبعوا الشہوات، بس شہوتیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوں گی، دنیاوی لذتیں، خواہشیں، تمنائیں، آرزویں اپنی طرف کھینچ رہی ہوں گی، دنیا کی کشش اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی، اور وہ نمازوں کو پڑھیں گے لیکن ضائع کریں گے۔ ایسی نمازیں نہ پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی قسم بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں یہاں کھڑے ہو کر، بے شک سنتیں نہ پڑھیں، بے شک سنتیں نہ پڑھیں، ٹائم نہیں ہے نا، نہیں پڑھیں سنتیں۔ میں اللہ کی توفیق سے دین کا طالب علم ہوں اور مفتی ہوں، میں بڑی ذمہ داری سے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، بخاری کا واقعہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، صرف فرض پڑھیں لیکن کوالٹی والے فرض پڑھیں۔ یہ جو ہم
نہ فرض کوالٹی کے، نہ سنتیں، نہ نوافل کوالٹی کی، تو چل میں آیا، ایک کاؤنٹٹی پوری کرنی ہے، ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے، اور ہم کہتے ہیں میاں ہم ایک عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، 60 سال کا نمازی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک نماز قبول نہیں ہو رہی اس کی۔ ایسی نمازیں نہیں پڑھیں، یہ نمازیں ہم کو ہمارے لیے بد دعائیں ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیے، جو لوگ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، ٹارگٹ تکبیر اولیٰ کو کیجئے۔ جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں ان کی جماعتیں ضائع نہیں ہوتی۔ آخری جملہ ہے، جو تکبیر اولیٰ کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کی جماعتیں ضائع نہیں ہوتی، اور جو جماعتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جماعت نہ نکلے ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوتی، اور جو نماز کو صرف ٹارگٹ کرتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے ان کی اکثر نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ ٹارگٹ تکبیر اولیٰ کو کریں، اور تکبیر اولیٰ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تکبیر اولیٰ سے پہلے 2 سنتوں کو ٹارگٹ کیجئے۔ جس کی 2 سنتیں تکبیر اولیٰ سے پہلے مل گئیں اس کو تکبیر اولیٰ بھی مل گئی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔